بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مورخین نے تاریخ کو 3 زمانوں پر تقسیم کیا ہے: 1 قرون اولیٰ، 2 قرون وسطیٰ، 3 قرون متاخرہ۔ قرون اولیٰ میں ابتدائے کائنات سے سلطنت روم کے آخر تک کا زمانہ شامل ہے۔ قرون وسطیٰ میں سلطنت روم کے آخر زمانے سے قسطنطنیہ کی فتح کا زمانہ شامل ہے، جب یہ شہر سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ دنیا کے بعض عظیم الشان واقعات سے دوسرے واقعات کے زمانوں کا پتہ دیا جاتا ہے، مثلاً پیدائش آدم علیہ السلام سے اتنے برس بعد، یا طوفان نوح علیہ السلام سے اتنے برس پہلے یا بعد، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا بکر ماجید، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمانے، یا کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے زمانوں سے برسوں کا شمار کر لیا جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ عیسوی اور ہجری سنین رائج ہیں۔ دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذہبوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک مکمل حالت میں محفوظ اور موجود ہے، اور اس کے کسی حصے اور کسی زمانے کی نسبت شک و شبہ کو کوئی دخل نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں پر گزرنے والے حالات و واقعات کے قلم بند کرنے اور بذریعہ تحریر محفوظ کرنے میں مطلب کوتاہی اور غفلت سے کام نہیں لیا۔ مسلمانوں کو درست طور پر فخر ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ مکمل ہم عہد مورخین اور عینی مشاہدوں کے بیان سے مرتب کر سکتے ہیں، اور پھر ہم عہد مورخین اور مستند سکہ راویوں کے بیانات میں تواتر کا درجہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ غرض کہ مسلمان ایک ہی ایسی قوم ہے جو اپنی مستند اور مکمل تاریخ رکھتی ہے، اور دنیا کی کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو اس خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے۔ مورخین اسلام نے یہاں تک احتیاط ملحوظ رکھی ہے کہ ہر ایک واقعہ اور ہر ایک کیفیت کو جوں کا توں بیان کر دیا اور اپنی رائے نہیں لکھی، کیونکہ اس طرح اندیشہ تھا کہ مورخ کا خیال یا مورخ کی خواہش تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو متاثر کرے، اور وہ واقعہ کا حقیقی اثر اپنی آزادی زائل کر دے اور مطالعہ کرنے والا مورخ کے مخصوص خیال کا مقلد ہو جائے۔ اسلامی تاریخ کی عظمت و ہیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے جس حصے کو چاہیں اصول در روایت پر پرکھ لیں اور علوم عقلیہ پر کسوٹی پر کس لیں، کوئی کھوٹ، کوئی نقص، کوئی سقم کسی جگہ نظر نہیں آ سکتا۔ بابل اور نینوا کے کھنڈرات، ریگستان نجد میں عاد و ارم کے ستون، مصر کے اہرام، بت مابیان وغیرہ کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کا حال معلوم کرنے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں نے بابلیوں کے حالات لکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی ناتمام درایت کی بنا پر بہت سی روایتیں جمع کر لی ہیں۔ عجیب در عجیب قسم کے حروف، مصری علامات سے عبارتیں اور بانیان احرام کے حالات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ موجودہ صحائف، بائبل، والمیکی، رامائن، مہابھارت ایسی کتابیں ہیں جن سے کچھ غلط کچھ صحیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک زبان کے محاورات، ضرب المثل، پتھر کے ہتھیار، لوہے کے اوزار، چاندی، سونے، تانبے وغیرہ کے زیورات، پتھر کی مورتیاں، مصر کی محفوظ لاشیں، اشوک کی لاٹھی، ایلوویرا کے مغارات، اصنام سارناتھ و سانچی، خرابہ استخر، تخت رستم، دیوار چین وغیرہ، یہ سب کچھ ملا کر دلچسپی کا ایک سامان ہے۔
اور اس سامان سے اگر تمام ربع مسکون پر پوری اور حسب ضرور روشنی نہیں پڑتی، تاہم کہیں کہیں ہلکی اور مدھم تاریخی شعائیں نظر آ جاتی ہیں۔ ہندیوں کی کہانیاں، مصریوں کے پرانے کتبے، چینیوں کی روایات قدیمہ، ایرانیوں کے کھنڈر، یونانیوں کی تحریریں، بالخصوص ہیروڈوٹس کی تصنیف، اسرائیلی روایات، عربی اطلاق، یہ تمام مجموعہ تاریخ کا ایک ضروری اور ابتدائی حصہ ہے۔ رومیوں اور یونانیوں کے دور، بالخصوص سکندر اعظم کی فتوحات سے تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے دنیا کے اکثر ملکوں کے حالات کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کیا کہ سلسلہ کو درمیان سے منقطع ہونے کی بہت کم نوبت آتی ہے، اور عام طور پر یہیں سے تاریخی زمانے کی ابتدا سمجھی جاتی ہے۔ یونان اور مصر اور ایران کے حالات معلوم کرنے سے جس طرح تاریخی مطالعہ کے شوقین کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ہندیوں میں اس کو طیش و غضب آتا ہے کہ اس تاریخی زمانے میں بھی ہندوستان میں تاریکی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں والوں کی اس بے پرواہی نے مورخین عالم کو ہمیشہ خون بجگر بنایا کہ انہوں نے فرضی باتوں کو ہمیشہ سچ کا قالب پہنایا اور سچ کو کبھی سیدھی طرح نہ سنایا۔ اس آباد و سرسبز ملک ہندوستان کے مقابلے میں ایک دوسرا ریگستانی ملک عرب ہے جو روایات کی صحت، حافظے کی قوت، سلسلہ انساب کو محفوظ رکھنے اور واقعات کو ان کی من و عن حالت بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی ضد ہے، اور اسی لیے وہ ادیان جاہلیت بھی تاریخی سرمایہ میں ایک قیمتی چیز شمار ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم نازل ہوتا ہے، عرب تمام دنیا پر چھا جاتا ہے، سارے تمدن عربی تمدن کے آگے ہبہ منصورہ ثابت ہوتے ہیں، اور حقیقی معنی میں تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ احادیث کی روایت کے اہتمام اور فن اسماع و رجال وغیرہ کے مرتب و ممدون ہونے کے عظیم الشان کام اور اہم ترین انتظامات سے قطع نظر کی جائے، تب بھی مسلمانوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مورخ ایسے ملیں گے جن میں سے ہر ایک نے فن تاریخ کی تدوین میں وہ کارہائے نمایاں کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تمدن کی کوئی شاخ اور معاشرے کا کوئی پہلو ایسا نہ ملے گا جس پر مسلمانوں نے تاریخیں مرتب نہ کی ہوں۔ بسم اللہ